السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 سے 44 تک کا ترجمہ۔ ان آیات میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ماں کے غم کو راحت میں بدلتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی طرف روانہ کرتے ہیں تو ان کی روانگی کیسے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات ملتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں بند کر دیا جائے اور تابوت کو دریا میں پھینک دیا جائے، اور پھر دریا اس تابوت کو لے جائے گا فرعونات کے محلات کی طرف، اور اس تابوت کو ساحل پر کنارے پر پھینک دے گا۔ جب کنارے پر پھینک دے گا تو اس کو اٹھا لے گا جو میرا دشمن ہے اور موسیٰ کا دشمن ہے۔ ایسا ہی ہوا، جب صندوق انہوں نے دریا میں پھینکا، اب ماں ہے، ماں کی ممتا بے چین ہے، تو انہوں نے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بھیج دیا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، دیکھ یہ کہاں جاتا ہے۔ تو بیٹی نے ایسے ہی کیا، وہ پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ فرعون کے محلات میں پہنچ گیا ہے، انہوں نے اٹھا لیا ہے بچے کو، تو اب بچہ جو ہے وہ اس نے دودھ پینا ہے، وہ پریشان ہے گھر والے کہ اس کی کفالت کون کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں کہتی ہے کہ میں تجھے بتاتی ہوں کہ اس کی کفالت کون کرے گا۔ اذ تمشی اختک، جب چلتی تھی آپ کی بہن۔ اذ تمشی اختک، جب چلتی تھی آپ کی بہن۔ تمشی، مشا یمشی، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، یا کو کاٹ کے تا لگا دیتے ہیں، تمشی تو چلتا ہے، اور مؤنث غائب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ چلتی۔ اذ تمشی، جب وہ چلے جا رہی تھی، کون؟ اختو کا، اخت بہن، کا آپ کی، اختو کا آپ کی بہن۔ اے موسیٰ، اذ تمشی اختو کا، جب چلی جا رہی تھی آپ کی بہن، فتقول هل ادلکم، پھر وہ کہتی تھی، تقول، قال یقول، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، یا کی بجائے تا لگا دیں، تقول تو کہتا ہے، یا مؤنث غائب کے لیے بھی یہ آتا ہے، وہ کہتی۔ فتقول، جب وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم، هل کیا، ادلو، ادلو، ادلہ یدلو، ادلہ اس نے آگاہ کیا، یدلو وہ آگاہ کرتا ہے، یا کو کاٹ کے حمزہ لگا دیں، ادلو میں آگاہ کروں، حل کیا، ادلو میں آگاہ کروں، کم تم کو، الا پر، من کون، یکفلہ، کفل یکفل، کفالہ اس نے کفالت کی، یکفل وہ کفالت کرے گا، میں یکفل کون کفالت کرے گا، ہو اس کی۔ اذ تمشی اختو کا، جب چلی جا رہی تھی آپ کی بہن، فتقول پھر وہ کہتی ہے، هل ادلکم کیا تمہیں میں بتاؤں، علی من یکفلہ کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ بچی نے انہیں بتایا کہ فلاں گھر والے ہیں، وہ اس کی اچھی کفالت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، موسیٰ میں نے تیرے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ پھر کیسے میں نے تجھے واپس کر دیا تیری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔
फरजाना का, फा फिर रजाना, रजा उसने लौटाया, और रजाना हमने लौटा दिया, का तुझे, फरजाना का फिर हमने लौटा दिया तुझे, इला उम्मी इला तरफ, उम्मी माँ का आपकी, इला उम्मी का आपकी माँ की तरफ, कै ताकि तकर्रा, कर्रा या कर्रो, कर्रा उसने ठंडा किया, या कर्रो वो ठंडा करता है, या को भी जाए ताल गा दें तकर्रो तू ठंडा करता है, या वो ठंडी करती है, हाँ जी, या वो ठंडी होती है। कर्रा वो ठंडा हुआ, या कर्रो वो ठंडा होता है। तकर्रो ताल गा दें तकर्रो तू ठंडा होता है, या वो ठंडी होती है। यहाँ मुन्नस गैब के लिए आया तकर्रो, लफ्ज़ है तकर्रो, रा के ऊपर पेश, यहाँ रा के ऊपर ज़बर आ रही है, क्यों, साथ कै आ गया, कै जो है फ़ेल मुज़ारे को नस्ब दे देता है। कै तकर्रा ताकि ठंडी हो, कौन ठंडी हो, ऐन हा, ऐन आँख, हा उसकी, हा की ज़मीर जा रही है की तरफ, माँ की तरफ, ताकि माँ की आँख ठंडी हो। आँख जो है ये अरबी में मुअन्नस है, जिस्म के वो अज़ा जो जोड़ा जोड़ा है वो सारे मुअन्नस है। आँख चूँकि मुअन्नस है इसीलिए लफ्ज़ फ़ेल भी आया मुअन्नस, तकर्रा, कै तकर्रा ऐनो ताकि ठंडी हो आँख, हा उसकी, किसकी, मूसा तेरी वालदा की। वला तहज़न, हाज़ाना यहज़न, हाज़ाना वो गमगीन हुआ, यहज़ानु वो गमगीन होता है, या की बजाय ता लगाया तहज़ानु तो गमगीन होता है, लफ्ज़ है तहज़ानु, लेकिन यहाँ क्या है, तहज़ाना नून के ऊपर ज़बर है, ये ज़बर भी पीछे जो कै आ रहा है उसकी वजह से है, कै ला तहज़ाना ताकि वो गमगीन ना हो। मूसा हमने तुझे तेरी वालदा की तरफ वापस लौटा दिया ताकि वो गमगीन ना हो। फरजना का फिर लौटा दिया हमने तुझे, इला उम्मी का तुम्हारी वालदा की तरफ, कै तकर्रा ऐनुहा ताकि उसकी आंखें ठंडी हों, वला तहज़न और वो गमगीन ना हो। वक़तलता नफ्सन फनज्जैनाका मिनल, वक़तलता नफ्सन फनज्जैनाका मिनल गम्मि वफ़तन्नाका फ़ुतूना। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को एक और अपना एहसान याद दिलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से मिस्र में एक कत्ल हो गया था, और जब कत्ल हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कत्ल कसदन नहीं किया था कि दो आदमी लड़ रहे थे उनको छुड़ाने लगे तो एक आदमी को मुक्का लग गया, वो मर गया। जब वो आदमी फौत हो गया तो ख़बर फैल गई, तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया जाए। एक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को आके आगाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, मिस्र से निकले तो मदियन में आ गए। तो उस बात का अल्लाह तबारक व तआला यहाँ ज़िक्र फरमा रहे हैं, वक़तलता नफ्सन, और कत्ल किया तूने एक नफ्स को, कातला उसने कत्ल किया, कतलता तूने नफ्स, तूने कत्ल किया, किसको, नफ्सन एक जान को, एक शख्स को, वक़तलता नफ्सन और तूने कत्ल कर दिया था एक शख्स को, फ़नज्जैना का, फ़ा फिर नज्जैना, नज्जा उसने नजात दी, नज्जैना हमने नजात दी, का तुझे, फ़नज्जैना का फिर हमने तुझे नजात दी, मिनल गम्मे गम से, वफ़तन्ना का फतूना, वफ़तन्ना फ़ातना उसने आज़माया, उसने मुश्किल में डाला, वफ़तन्ना और हमने आज़माया, हमने इम्तिहान में डाला, का तुझे, फतूनन ये मस्तर है फ़तन का, ताकीद के लिए आया है, आज़माना, वफ़तन्ना का फतूनन और हमने तुझे खूब अच्छी तरह परखा। वक़तलता नफ्सन और कत्ल कर दिया तूने एक जान को, फ़नज्जैनाका मिनल गम्मे फिर हमने तुझे नजात दी गम से,
وفتناک فتونا، اور ہم نے تجھے خوب اچھی طرح پرکھا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، موسیٰ تو نے پھر مصر سے نکل کر مدین میں ایک عرصہ گزارا، 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین میں رہے، تو اس کے بعد واپس مصر کی طرف چل دیے، جیسے واپس جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا، پروگرام تھا، اس پروگرام کے تحت موسیٰ علیہ السلام وادی طوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، لبثت، لبثا وہ رہا، لبثتا تو رہا، فا پھر لبثتا تو رہا، سنین کئی سال، فلبثت سنین پھر تو رہا کئی سال تک، فی اہل مدین اہل مدین میں، ثم پھر، جئتا جاء وہ آیا، جئتا تو آیا، علی پر، قدر ایک اندازے کے مطابق، ایک تقدیر کے مطابق، یا موسیٰ اے موسیٰ، علی قدر تقدیر کے مطابق، پروگرام کے مطابق، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ ٹھہرے رہے مدین میں کئی سال تک، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ مدین میں کئی سال تک ٹھہرے رہے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر موسیٰ آپ آئے ایک پروگرام کے مطابق۔ اذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چلتی ہوئی گئی، فتقول هل ادلکم، پھر کہنے لگی کیا میں تمہیں آگاہ کروں، علی من یکفلہ، ایسے شخص کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے، فرجعناک الی امک، تو ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، وقتلت نفسا، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، وفتناک فتونا، اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، ولبثت سنین فی اہل مدین، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم وقت پر آ گئے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِذِكْرِی، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ موسیٰ دیکھ میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے کہ کوئی بڑا آدمی کسی کو اپنے لیے سلیکٹ کر لے تو وہ بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے سلیکٹ کر لے اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ، استنع، اس نے چن لیا، اور استنعت، میں نے چن لیا، تاکہ اوپر زبر آ جائے تو مخاطب کے لیے، پیش آ جائے تو اپنے لیے، واصطنعت، اور میں نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، کا تجھے، لنفسی، لیے، نفس جان، نفسی اپنی جان کے لیے، اپنے لیے، وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِی، اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے خاص کر لیا اور پھر حکم دیا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری، اذهب جا، انت تو، واخوک اخو بھائی کا، آپ کا، اذهب انت واخوک آپ اور آپ کا بھائی جائیں،
بی آیاتی بھی ساتھ، آیات عید کی جمع، آیاتی میری آیات، میری نشانیوں کے ساتھ، جو میں نے تجھے معجزات دیے ہیں نشانیاں لے کر جائیں۔ ولا تانیہ فی ذکری، تانیہ وانا یعنی، وانا اس نے سستی کی، یعنی وہ سستی کرتا ہے، یعنی وہ دونوں سستی کرتے ہیں، نیا لفظ ہے، دیکھ لیجئے اس کو توجہ سے۔ اب جب روکنا ہو کسی کام سے تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، اگر جمع یا تثنیہ ہے تو آخری سے نون گرا دیں۔ یہ لفظ ہے یعنی تثنیہ ہے کہ تم دونوں سستی کرتے ہو، اب اس کے شروع میں لا لگا کے نون گرا دیں، لا یعنی تم دونوں نے سستی نہیں کرنی، فی ذکری میرے ذکر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں فرعون کی طرف اور اسے حکم دے رہے ہیں کہ جائیں، لیکن خیال رکھنا کہ تم دونوں نے سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا ہے، میرا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اذهب انت واخوک، جائیں آپ اور آپ کا بھائی، بیایاتی میری آیات کے ساتھ، ولا تانیہ فی ذکری اور میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اذهب ایک شخص کے لیے تو جا، پچھلی آیت میں تھا اذهب آپ جائیں، ایک بندہ تھا، اب یہاں دونوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو۔ اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ حقیقت ہے کہ وہ طغی سرکش ہو گیا ہے، سر چڑھ گیا ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کی طرف جائیں کیونکہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے، وہ سر چڑھ گیا ہے۔ لیکن جانا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایات دے رہے ہیں، فرعون بڑا سخت ظالم بادشاہ ہے، لیکن بات کیسے کرنی ہے، آپ نے بات کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فَقُولَا فا پس قولا کل کہے، پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کل ایک آدمی کے لیے، قولا دو آدمیوں کے لیے، فقولا تو تم دونوں نے کہنا ہے، لہو لا کو ہو اس، لہو اس کو، قولاً بات، لیناً نرم، فقولا لہو قولا لینا تو تم دونوں نے ان سے بات نرمی سے کرنی ہے، جائیں جا کے بات کریں، لیکن بات کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے بات کرنی ہے۔ لعلہ ہو سکتا ہے وہ یتذکرا، تذکرا اس نے نصیحت پائی، یتذکر وہ نصیحت پائے گا، لعلہ یتذکرا ممکن ہے کہ وہ نصیحت پا لے، وہ سیکھ لے، او یخشا او یا یخشا خاشیا وہ ڈر گیا، یخشا ڈر جائے گا، او یخشا یا ڈر جائے، فقولا لہو قولا لینا پس تم دونوں نے بات کرنی ہے اس سے نرم، لعلہ یتذکر او یخشا ممکن ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ وَاجْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا، پھر حکم دیا اذهب انت واخوک تم اور تمہارا بھائی جاؤ، بیایاتی میری نشانیوں کے ساتھ، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ولا تانیہ فی ذکری اور میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، اذهبا الی فرعون انہ طغی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے،
فقولا لہو قولا لینا، پس تم دونوں نے اس سے نرمی سے بات کہنا ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ تو ان ہدایات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس مالک نے اب اس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈلوایا، اور اسی رب نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لا کے اس کی والدہ کو دیا، قربان جائے اس مالک سے۔ تو اس سے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ جب بھی آپ اپنے رب سے دعا کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے، وہ ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اب ہر طرف بارشیں ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو روک دے، اللہ اس پانی کو زمین نگل جائے، اللہ یہ جو نقصانات ہو گئے اتنے سارے جانوروں کے، مالوں کے، کھیتیوں کے، اللہ یہ نقصانات بھی اللہ تو پورے کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا خاص مرتبہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، چن لیا۔ اور دوسری بات کہ اللہ نرمی کی کتنی اہمیت ہے، کہ کسی سے بھی بات کریں نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ جو چیز نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی سے عطا کرتا ہے وہ سختی سے نہیں عطا کرتا۔ گھر میں بات کریں، بچوں کے ساتھ بات کریں، عزیز و اقارب سے بات کریں، ہمسایوں سے بات کریں، کسی کاروباری معاملات میں ہیں تو بات کریں، بات ہمیشہ نرمی سے کریں۔ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے فرعون جیسا ظالم حکمران، چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے ڈٹ جانا اس کے سامنے، ہاں جی ذرا جرت سے بات کرنا، لیکن کیا حکم دیا کہ بات جرت والی ہے، لیکن بات کرنے کا انداز نرمی والا ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات کہ ہر وقت بندے کو اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، کسی وقت بھی یہ تعلق کٹنا نہیں چاہیے، اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، صبح شام دوپہر ہر گھڑی حل پر اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔